اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ہماری گفتگو مغنی کے باب خامس میں کچھ لمبی ہو گئی ہے۔ باب خامس ہے یا باب سادس ہے میرے بھائی؟ سوچ لیں۔ ہاں شاباش، باب خامس ہے اور جہت سادسہ، اور جہت سادسہ میں پھر نوع عاشر۔ تو اس جہت میں گویا کہ انہوں نے کافی سارے جو ہے کہ وہ وہم کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور کافی سارے وہم کو دور بھی کر رہے ہیں، دوسروں کے غلطیوں کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم دو نوع پڑھیں گے، 10واں نوع اور 11واں نوع۔ اب ہم اپنے حساب سے، کیونکہ سندھی میں نوع کو مذکر استعمال کرتے ہیں تو اردو میں بھی ہم مذکر استعمال کر رہے ہیں، لیکن میرا انداز یہ ہے کہ اردو میں نوع جو ہے کہ وہ مؤنث مذکر نہیں ہے۔ تو خیر، یہ 10ویں نوع میں کیا بتائیں گے کہ کچھ ایسے اسماء ہیں جن کی صفت لانا جائز ہے، اور کچھ ایسے اسماء ہیں جن کی صفت لانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے مطلب یہ ہے، وہ اسماء جن کی صفت لانا صحیح ہے اور وہ اسماء جن کی صفت لانا صحیح نہیں، یہ اسماء وہی ہیں، ان کی حالات تبدیل ہوتی ہیں۔ ایک حالت میں ان کی صفت لائی جا سکتی ہے اور دوسری حالت میں ان کی صفت نہیں لائی جا سکتی۔ تو ان میں سے جو ہے کیا ہے جناب، مصدر ہے ایک، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے موصولات ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ یہ تو 10ویں نوع ہے۔ اور 11ویں نوع میں کیا پڑھیں گے کہ بھائی کچھ ایسے نواسخ ہیں جن کی خبر کو مقدم کیا جا سکتا ہے، کس پر؟ اسم پر، اور کچھ ایسے نواسخ ہیں جن کی خبر کو مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس میں بھی ایک دو اشتباہ کی نشاندہی کریں گے۔ مثلا زید قائم، زید مبتدا ہے اور قائم کیا ہے؟ خبر۔ نواسخ کہتے ہی ان الفاظ کو ہیں جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوں، پھر مبتدا کی مبتدائیت کو ختم کر دیں، خبر کی خبریت کو ختم کر دیں۔ کون سی خبریت؟ جو خالی ہوتی ہے ان العوامل لفظیہ، باقی اس کو اپنی خبر بنا لیں گے تو پھر تو حیثیت ختم ہو گئی نا۔ ایک عورت زید کی بیوی تھی، زید نے طلاق دی تو اس سے زوجیت ختم ہو گئی۔ اب پھر کوئی دوسرا نکاح کرے تو دوسرے کے لیے وہی بیوی کہلائے گی۔ پہلے کے لیے بھی لفظ بیوی تھا، لیکن طلاق نے پہلے شوہر کی زوجیت کو ختم کر دیا، دوسرے کی پھر زوجیت شروع ہو گئی۔ تو وہ نواسخ کون سے ہیں آپ کے ذہن میں ہوں گے؟ افعال ناقصہ ہیں، حروف مشبہہ بالفعل ہیں، افعال قلوب ہیں، فلاں فلاں، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع العاشر، 10ویں نوع کس کی بیٹا؟ جہت سادسہ کی۔ تخصیص و ہم، ذیشان صاحب، ہم کی ضمیر جائے گی نحویوں کی طرف۔ نحویوں نے تخصیص لگائی ہے۔ تخصیص لگائی کا مطلب نحویوں نے یہ بات خاص کر دی ہے، کون سی؟ جواز وصف بعض الاسماء، کہ بعض اسماء کی صفت لانا جائز ہے، بمکان، ایک جگہ پر، دون آخر، پھر وہی اسماء اگر دوسری جگہ پر ہوں گے تو ان کی صفت لانا ٹھیک نہیں ہے۔ اب جگہ کا مطلب یہ، یعنی ایک حالت ایسی ہے جس میں ان کی صفت لائی جا سکتی ہے، اور دوسری حالت ایسی ہے جس میں ان کی صفت نہیں لائی جا سکتی۔ بھائی کوئی مثال تو دے دیں۔ کالعامل من وصف و مصدر، بھائی وصف بھی عمل کرتی ہے، مصدر بھی عمل کرتا ہے۔ وصف تقریباً اپنے فعل والا عمل کرتی ہے، لیکن اگر صفت مشبہہ ہو تو عمل میں اپنے فعل کے مخالف ہوتی ہے، کیونکہ صفت مشبہہ فعل لازم سے بنتی ہے اور عمل متعدی والا کرتی ہے، ٹھیک۔ فَإِنَّهُ، اب یہ دو چیزیں جو ہیں کیا ہیں؟ فَإِنَّهُ لَا يُوصَفُ قَبْلَ الْعَمل، اگر ان چیزوں نے ابھی عمل نہیں کیا، عمل کی وضاحت آئے گی کہ یعنی ان کے معمول سے پہلے ان کی صفت نہیں لائی جا سکتی، یا ان کے معمول کے بعد ان کی صفت نہیں لائی جا سکتی۔ عمل سے پہلے ان کی صفت نہیں لائی جائے گی، وہ یوصف بعد العمل، اور عمل کے بعد ان کی صفت لائی جائے گی، یعنی وہی مصدر ہے، وہی وصف ہے، ایک صورت میں اس کی صفت لانا صحیح
دوسری صورت میں صفت لانا غلط۔ وکل موصوف، موصول یا جیسے موصول کی صفت لانا بھی ایک صورت میں صحیح، ایک صورت میں صحیح نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ کی ضمیر بیٹا پلٹے موصول کی طرف، بتحقیق یہ موصول لا یوصف، اس کی صفت نہیں لائی جاتی قبل تمام صلت ہی، اس کے صلے کے مکمل ہونے سے پہلے۔ یعنی اگر موصول کے ساتھ صلہ بھی مکمل ہو جائے، اب صفت لانا چاہے تو لا سکتے ہیں، لیکن ابھی صلہ نہیں آیا، پہلے صفت آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَيُوصَفُ، یوسف بیٹا کون سا فعل ہے ذیشان؟ پہلے مضارع، کون سا مضارع؟ مضارع مجہول ہے۔ ہاں، اب یوسف کو بیٹا ایک نائب فاعل چاہیے، وہ ہوا کی ضمیر مستتر ہے، وہ پلٹ رہے موصول کی طرف۔ بتحقیق اس موصول کی، بتحقیق اپنی طرف سے ہو گیا، موصول کی صفت لائی جاتی ہے بعد تمام صلت، صلے کے مکمل ہونے کے بعد۔ وَتَعْمِيمُهُمْ، اور علماء نے پھر جو ہے کیا صفت لانے اور نہ لانے کو عام قرار دیا ہے۔ وَتَعْمِيمُهُمُ الْجَوَازَ، انہوں نے جواز وصف کو عام کر دیا پھر بعض موصولات میں، یا موصولات کہیں یا موصولات کا نہیں، فی بعض الاسماء، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ قرینہ حالیہ تو بتا رہا ہے کہ بعد سے مراد وہی موصول ہے، کیونکہ ہماری گفتگو موصول میں چل رہی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ، اب ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ جواز کی طرف یا عدم جواز کی طرف؟ ہشام صاحب جواز کی طرف بھائی، ذالک اس میں اشارہ قریب ہے یا بعید ہے؟ ذالک ہاں، قریب ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بعید ہے بھائی۔ ہاں، وہ کتاب، یہ کتاب نہیں، ٹھیک۔ اب یہاں پر دیکھیں، پہلے عدم جواز کی بات کی، پھر جواز کی بات کی، پھر ذالک کا اشارہ وہی عدم جواز کی طرف جائے گا۔ کہتے ہیں ذالک، یہ عدم جواز غالب ہے کس میں؟ موصولات میں، ٹھیک۔ وَمِنَ الْوَهْمُ فِي الْأَوَّلِ، اب کہتے ہیں جو وہم ہوا ہے کس نحوی کو؟ پہلی بات میں، وہ مصدر اور وصف والی بات میں۔ قول بعضہم، بعض علماء کا کہنا ہے، ٹھیک ہے، فی قول الحتیہ، ظاہراً تو حتیہ کسی عورت کا نام لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس حتیہ کا قول ہے، ازمعت یأسن مبینا من نوالکم لن ترى طاردا للحر کالیأس۔ بیٹے شاہد مثال کس میں ہے؟ فرماتے ہیں پہلے تو آپ دیکھیں من نوالکم جار مجرور ہے، اس کا تعلق کسی چیز کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یأسن ہمیں مصدر محسوس ہو رہا ہے، یأسن کے بعد مبینن جو ہے کیا اس کی صفت آئی ہے۔ اب یأسن نے کسی چیز میں عمل کیا نہیں ہے اور اس کی صفت آ گئی، حالانکہ ہم نے کہا تھا بعد العمل صفت آتی ہے۔ بل دیکھتے ہیں اشتباہ کیسے کیا۔ ان من، بتحقیق یہ جو من نوالکم ہے متعلقۃ بیأسن، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یأسن کے ساتھ ہے۔ والصواب، جبکہ صحیح نظریہ یہ ہے کہ ان تعلقہا، بتحقیق علیکم السلام، من کا جو تعلق ہے بے یئستو، اب یئستو کو متکلم میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ازمعتو بھی متکلم ہے، اس لیے اس کو بھی متکلم پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں ہمیں علمی لحاظ سے اس کو متکلم کا سیغہ پڑھیں، حاضر کا سیغہ پڑھیں، علمی لحاظ سے ہماری پریشانی حل ہو جائے گی۔ باقی شعر و شاعری کے شوق اور سلیقے کے مطابق پھر سیغے پر بھی ہمیں زور دینا ہوگا۔ وہ کہاں ہے بھئی اس تو محذوفاً، وہ محذوف ہے، کیوں؟ لأن المصدر لا یوصف قبل ان یأتی معمولہ، اس لیے کہ مصدر جو ہے کیا ہے اس کی صفت نہیں لائی جاتی اس سے پہلے کہ اس کا جو ہے کیا ہے وہ جناب وہ معمول ذکر ہو، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ مطلب پھر کیسے توجیہ کریں گے؟ کہتے ہیں من نوالکم لفظی لحاظ سے اگرچہ مؤخر ہے، لیکن اگر اس کا تعلق اس فعل محذوف سے کریں گے گویا کہ یہ یأسن سے بھی مقدم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا یأسن کے بعد اگر وہ فعل تقدیر میں یأسن یئست من نوالکم مبینا، پھر تو معمول کے بعد یہ صفت آ گئی،
नतीजे में वो आपकी जो है क्या है वो इश्काल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बस मिन नवालिकुम का ताल्लुक़ महज़ूफ़ के साथ करेंगे, गोया कि इस महज़ूफ़ के साथ साथ है और वो महज़ूफ़ सिफत से पहले है, तो गोया कि मिन नवालिकुम भी उससे जो है क्या है वो पहले हो जाएगा। वक़ाल अबुल बका, फिर एक और बात, एक और मिसाल, अबुल बका साहब ने फरमाया है फ़ी, इस कुरान की आयत में, वला आमीन अल बैतल हराम यब्तगून फज़लन। शाहिद मिसाल बेटा किस में है, ऊपर मस्तर की बात बताई, आमीन, ठीक है, ये किस चीज़ का सीगा है, मस्तर है या सिफत है? सही है, सिफत है। सिफत वही ज़ालिन वाले हिसाब से, अब क्यों मंसूब हुआ वो अलग बात है, ठीक। अब कहता है कि यहाँ पर जो है क्या है, यब्तगून इसकी सिफत है। फिर फरमाते नहीं, ला यकुन यब्तगून नअतन ले आमीन, भाई यब्तगून ये आमीन की सिफत नहीं होगा, क्यों? लिअन्न इस्मल फ़ाइल बेतहक़ीक़, कि इसमें फ़ाइल इज़ा वुस्फ़, जब उसकी सिफत लाई जाए, लम यअमल फ़िल इख्तियार, वो इख्तियारी हालत में अमल नहीं करेगा, इज़्तिरारी हालत में उसको अमल करे वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बल व हाल मिन आमीन, बल्कि यब्तगून हाल है किसका, आमीन का। इंतहा, अबुल बका की बात ख़त्म हो गई। अब कहते हैं भाई आमीन ने जब बैतल हराम को नस्ब दी है तो मामूर के बाद उसकी सिफत आ सकती है, आप इसको क्यों हाल लेना चाहते हैं? ठीक। वो हादा कौल ज़ईफ़ुन, कहते हैं ये इनका कौल ये क्या है, ज़ईफ़ है। वह सही हो जवाज़ुल वस्फ़ बादल अमल, सही ये है कि अगर इसमें फ़ाइल ने अमल कर दिया तो उसके बाद उसकी सिफत लाई जा सकती है। किस में अमल किया बेटा? बैत में, बैत को उसने नस्ब दिया है। नौ उल हादी अशर, 11वीं नौ, इजाज़त हम, हाजी साहब कल से पेंसिल ज़रूर लाना, ठीक है। उलमा ने इजाज़त दी है फ़ी बाज़ अखबार नवासिख, नवासिख के कुछ ख़बरों में, अन यत्तसिल बिन्नासिख, कि वो नासिक के साथ मुत्तसिल हो। मुत्तसिल होने का मतलब यानी अपने इसम पर मुकद्दम हो, क्योंकि अगर नासिक के बाद इसम होगा उसके बाद ख़बर होगी, फिर तो इत्तिसाल ख़बर नहीं होगी। न हो कौल फ़ज़ल इब्न अब्बास, जैसे कि फ़ज़ल इब्न अब्बास का कौल है। अब वो फ़ज़ल इब्न अब्बास से मुराद वही मौला अब्बास का बेटा है, ठीक है, गालिबन यही लगता है। वकाना वलियल अहद बाद मुहम्मदिन अलीयुन, अलीयुन को आपने मरफू पढ़ा क्योंकि काना का इसम है, वलियल अहद को आपने मंसूब पढ़ा क्योंकि काना की ख़बर है। अब देखिए काना की ख़बर काना के साथ मुत्तसिल आई है, यानी काना की ख़बर काना के इसम पर मुकद्दम हो गई है, और ये कहा कि जायज़ है। वो मना अज़ालिक फिल बाज़े, अगर मना पढ़ेंगे तो इसका फ़ाइल कौन होगा? वो मना नहवियून ज़ालिक, इस इत्तिसाल ख़बर बिनासिक को फिल बाद कुछ और जगहों पर। न वो कौल अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और अमीर का फरमान है फ़इन्न तक़वल्लाह दवाओ दाए कुलूबिकुम। हाजी साहब, अल्लाह की तक़वा तुम्हारे दिलों के बीमारी की दवा है। फहमीदी हो। अब शायद मिसाल क्या है कि हमारे इसमें नासिख इन्न है, शायद मिसाल क्या है? नासिख इन्न है। अब तक़वल्लाह को अगर हम मंसूब पढ़ेंगे तो ये इसका इसम है जो इसके साथ मुत्तसिल है, इसकी ख़बर इसके साथ मुत्तसिल नहीं है। अगर आप यूँ कहें फ़इन्न तक़वल्लाह है, आप यूँ कहें फ़इन्न दवा ओ दाए कुलूबिकुम तक़वल्लाह, फिर एतराज़ हो जाता कि भाई दवा ख़बर है इन्न की, ये इन्न के साथ मुत्तसिल कैसे हो गए? व मिनल वहम फ़ी हाज़ा, इस दूसरी बात में वहम है किसका? मुबरद का कौल। फ़ी कौलिहिम, कौलिहिम की ज़मीर कहाँ जाएगी? फ़ी कौलिल अरब, मसलन अरबों का कौल, एक अरब का कौल नहीं है। इन्न मिन अफ़ज़लिहिम कान ज़ैदन। हाजी साहब ज़रा जाग जाएं, भाई क्या मतलब? कहते हैं इन्न हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल यानी नासिख है। मिन अफ़ज़लिहिम, ये इन्न का इसम तो नहीं हो सकता क्योंकि इन्न के इसम पर मिन दाखिल नहीं होती, बस महसूस होता है कि ये ख़बर है जो इन्न के साथ मुत्तसिल है। हालांकि आपने कहा कि इन्न के साथ ख़बर मुत्तसिल नहीं होगी। इन्नहु ला यजिब, ये मुबरद का कौल है।
ضروری نہیں ہے ان یحمل علی زیادت کان، کہ اس قول کو ہم حمل کریں کہ کانا زائدہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کانا کو زائدہ مانیں تو پھر کانا تو کسی کام کا نہیں ہے. زیدن اسم ان، ٹھیک ہے، اور جو ہے کہ من افضل میں اس کی خبر. کما قال سیبویہ، جیسے کہ سیبویہ نے اس کو زائد کہا ہے، عدم زائد نہیں بلکہ زائدہ کہا ہے. بل یجوز، اچھا بھائی اگر کان کو ہم زائدہ نہ مانیں تو پھر کیا کہیں؟ کوئی ترکیب توجیہ تو ہوگی. جائز ہے ان تقدر کان ناقصتاً، آپ کانا کو کیا مانیں؟ ناقصہ. حاجی صاحب جب کان ناقصہ ہوگی تو یعنی اس کو اسم کی بھی خبر ہوگی اور ضرورت ہوگی، اور اس کو خبر کی بھی ضرورت ہوگی. وہ اسمہا ضمیر الزید، پھر کان کا اسم خود کان میں مستتر ہے، وہ پلٹے گا کس کی طرف؟ زید کی طرف. آپ کہیں گے ضمیر تو مقدم کی طرف پلٹتا ہے، مؤخر کی طرف تو نہیں پلٹتا. بھائی زید کو ہم اسم ان مان رہے ہیں تو لفظاً مؤخر ہے، رتبتاً کیا ہے؟ مقدم ہے. تو ایسی صورت میں ضمیر اس کی طرف ہم پلٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کانا کی خبر ہوتی، ہاں کانا کی خبر کون سی ہوتی؟ بھائی تو ابھی صبر کریں نا، ملا سے پہلے اسٹیج پہ کیوں جاتے ہو؟ ٹھیک ہے، لأنہ متقدم رتبتاً، اس لیے کہ زید جو ہے وہ رتبے کے لحاظ سے مقدم ہے. کیوں مقدم ہے؟ اذ هو اسم ان، اس لیے کہ یہ جو ہے کیا ہے؟ ان کی اسم ہے. ٹھیک، وہ من افضلہم خبر کان، اور من افضلہم کیا ہے؟ کان کی خبر ہے. یہ بھی آپ پڑھ کر ہیں افعال ناقصہ میں کہ خود افعال ناقصہ پر خبر مقدم ہو سکتی ہے، تو یہ مقدم ہو گئی. ٹھیک ہے، خبر کان وہ کان و معمولہ خبر ان، اور پھر کان اپنے معمول کے ساتھ مل کر وہ خبر ہو جائے گی کس کی؟ ان کی. تو نتیجے میں زید ان کا اسم ہو جائے گا اور کان من افضلہم یہ ان کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، فلازم ہو تقدیم خبر ان علی اسمہا، پھر تو لازمی آتا ہے اس بندے کے لیے کہ وہ مقدم کرے ان کی خبر کو ان کے اسم پر. ما انہ لیس ظرفا ولا مجرورا، جبکہ یہ جو ہے خبر نہ ظرف ہے اور نہ ہی مجرور ہے. ٹھیک ہے، وہذا لا یجیزہ احد، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. کیونکہ اب ان کی خبر ہم جو ہے کیا جناب من افضل کو تھوڑی مانتے ہیں، اس کی خبر تو ہم کان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کان نہ ظرف ہے نہ جار مجرور ہے، تو اس توجیہ کو بعد نے کیا ہے لیکن یہ توجیہ قانون کے مخالف ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.